انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ جو عالم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جتنا جس کا علم زیادہ، اس کی رب کریم عز و جل کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری اس کی اتنی زیادہ، کیونکہ جسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو جاننے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پروردگار عز و جل کی جو صفات ہے ان کو جب جاننے لگتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہم، ہماری اولاد، ہمارے بچے یہ خوف خدا والے بنیں، اللہ سے ڈریں، تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ اپنے بچوں کو اگر آپ عالم بنائیں گے تو جیسا خوف خدا ہونا چاہیے ویسا اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دے گا۔ اور یہ خوف، اللہ رب العزت کا خوف اتنا ضروری ہے کہ یہ خوف آدمی کو یہی اللہ رب العزت کے نیک راستے پر، رب کریم عز و جل کے راستے پر رکھتا ہے، گناہ سے بچا کر رکھتا ہے۔ اور وہ مقام آتا ہے جس کے بارے میں سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو علم کی بدولت خوف اور تقوی ملا، اور خوف کی بدولت اللہ نے اس کو 2 جنتیں عطا فرمائی۔ علم اتنا اہم ہے کہ جب تک آدمی کو علم نہ ہو اس وقت تک رب کریم عز و جل کی معرفت نہیں ہوگی، اور خوف جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکے گا۔ ایک عابد اور ایک عالم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ شیطان ایک مرتبہ کسی کو ساتھ لے کر ایک راستے پر چلا، یہ امتحان کسی کو دکھانے کے لیے کہ عالم اور عابد میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ وہ راستے میں کھڑا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک تہجد گزار، ایک نیک آدمی، ایک عبادت گزار شخص مسجد کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ شیطان نے اسے روکا اور پوچھا کہ بتاؤ، کیا اس سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو نکال سکتا ہے؟ تو عابد نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سا سوراخ اور اتنی بڑی دنیا اس میں سے کیسے نکلے گی؟ انکار کیا اور مسجد کی راہ لے لی۔ شیطان نے کہا اس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا۔ اب سجدے کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، علم نہ ہونے کی وجہ سے رب کریم عز و جل کی قدرت کا انکار کر دیا۔ پھر فجر کی نماز کا وقت ہوا، ایک عالم کا وہاں سے گزر ہوا، اس کو روکا، اس سے یہ سوال پوچھا، وہی سوال کہ کیا اس سوئی کے سوراخ میں سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو گزار سکتا ہے؟ تو عالم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسی ایک کائنات تو کیا ہزاروں بھی ہوں تو رب گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے تو تیرا سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ عالم اپنے علم سے سمجھ گیا کہ یہ بندہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے، کیونکہ یہ سوال شیطانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے بچا لیا، کہا اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اس نے کہا آپ نے اپنا ایمان مجھ سے بچا لیا، کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال بھی میرے رب کا ہے کہ اس نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے۔ تو عالم حقیقی سوال کے جواب کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جواب بھی من جانب اللہ ہے، کیونکہ جس دن عالم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے علم کی بدولت یہ جواب دیا، اس کی ناکامی کے دن شروع ہو گئے۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اپنے بچوں کو اگر علم سکھائیں گے، عالم بنائیں گے، انشاءاللہ یہی اولاد کل کو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ وہ توفیق ملتی ہے کہ رب فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ اب یہی اولاد جوان ہو کر، یہی علماء بن کر کیا ہوتے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیةً، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور یرجون تجارتا لن تبور، اور اس تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ یہ نصیب فرمائے کہ بندہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کبھی سب کے سامنے خرچ کرے، کبھی پوشیدہ خرچ کرے، دونوں طریقوں سے خرچ کرے، اور ایک امید رکھے۔ کیا امید؟ کہ عام طور پر دنیا میں آدمی جو بزنس کرتا ہے، کوئی بھی چیز کہیں پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، کوئی جگہ خریدتا ہے، تو دونوں پہلو ہوتے ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مگر یہ جو تجارت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تجارت،
یہ ایسی ہے کہ جس میں آدمی کو یقین ہو، اور یقین ہوتا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ اس تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں نقصان نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کا رب عز و جل ان کو پورا اجر دے، ویزیدہم من فضلہ، بلکہ مزید اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ انہ غفور شکور، بے شک وہ غفور بخشنے والا بھی ہے اور وہ قدر فرمانے والا بھی ہے، شکر کرنے والوں کو اس کا صلہ دینے والا ہے۔